صوفی صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز پاکستان میں آرٹیکل 199 کے تحت ریٹس فائل ہوتی ہیں اور ہر ہائی کورٹ میں ہوتی ہیں. اور جس طرح علی ظفر صاحب نے بات کی، بالکل درست کہا کہ علی صاحب نے تو بہت ڈیسنٹ ایگزامپلس دی. ہم تو ڈیلی دیکھتے ہیں کہ جی ہائی کورٹ میں باتھ روم نہیں ہے، ریٹ فائل ہو رہی ہے، فلانی جگہ یہ نہیں ہے، ریٹ فائل ہو رہی ہے. اور اس سے زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ججز اس کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں، انٹرٹین کرنے کے بعد فیصلے کرتے ہیں، اور اگر ڈسمس کریں تو کاسٹ بھی نہیں ڈالتے. آپ سے سوال یہ ہے کہ اس جوڈیشل اوور ریچ کو ڈسکس کرتے ہوئے جب آپ 199 میں ایک ریٹ فائل ہوتی ہے کسی کارپوریٹ باڈی کے خلاف، اسٹیچوٹری باڈی کے خلاف، اس کی ساری ورکنگ جو کہ ایک سو کالڈ انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، اور اس کی انڈیپینڈنس پر بھی ہم بات کر سکتے ہیں، بٹ اس کی فنکشننگ کو افیکٹولی روک دیا جاتا ہے. واٹس یور کامنٹ آن دیٹ سر؟ جی تھینک یو ویری مچ. پہلے تو آئی تھنک جو علی صاحب نے باتیں کی مور لیس آئی تھنک ون وڈ اگری ود دیم، بیکاز انہوں نے پورا سیاق و سباق سے ایکسپلین کیا نوجوانوں کو. اور میں اس میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ریاست کسی بھی ملک کی آئین کے حساب سے چلتی ہے، اور آئین میں ایک چیز بڑے کلیئرلی اور واضح انداز میں طے ہے کہ آئین کے تحت سیپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہے کہ ایگزیکٹو برانچ اپنا ایگزیکٹو کا کام کرے گی اور وہ مینجمنٹ آف ریاست پر فوکس کرے گی. جو لیجسلیشن ہے پارلیمنٹیرینز وہ قانون بنائیں گے جو لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ان کی ریسپیریشنز کو، ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور ان کے لانگ ٹرم اکنامک انٹرسٹ کے ہم مطابق ہے. جوڈیشری جو ہے وہ مینجمنٹ میں انٹرفیئر نہیں کرتی. پاکستان کی جوڈیشری کا جو سٹرکچر آئین کے نیچے شروع سے تھا وہ یہ تھا کہ میرا اور آپ کا ڈسپیوٹ ہو اور ہم اس ڈسپیوٹ کو جب کورٹ میں دونوں لوگ لے کے جائیں تو جوڈیشری یہ فیصلہ کرے کون درست کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے، چاہے وہ جائیداد کا معاملہ ہے، ذاتی جھگڑے کا معاملہ ہے، کسی کو ضرب لگانے کا معاملہ ہے، کوئی چیٹنگ کا ایشو ہے، کوئی اور لڑائی ہے. دونوں فریق کورٹ میں جائیں، پھر جج صاحب کورٹ کی جورسڈکشن کی کھڑکی کھول کر دیکھیں گے، کاغذات دونوں سائڈوں سے پوچھ کر اور فیصلے دیں گے. اصل مطلب یہ تھا. جو آرٹیکل 199 کا تعارف ہوا آئین کے اندر، اس میں انہوں نے ایک چھوٹا سا ونڈو رکھا کہ اگر ایکسٹرا آرڈنری صورتحال ہو تو پھر ہائی کورٹ میں براہ راست جایا جا سکتا ہے. پہلے جو ڈسپیوٹس ہیں لوگوں کے مابین وہ چلیں گے سول کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، تاکہ ہر ایک کو مکمل موقع ہو اپنا موقف بیان کرنے کا، ایویڈنس لیڈ کرنے کا، کاغذات رکھنے کا، کراس ایگزامن کرنے کا، اور پھر اپیل میں جائے اور اپیل کے بعد پھر دوسری اپیل میں. 199 نے ایک فراگ جمپ کروا دیا لوگوں کو کہ آپ معاملات کو براہ راست ہائی کورٹ میں اور دوسرے پروویژن نے سیدھا سپریم کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں. اس کا نقصان بے شمار ہے. جب آپ وکیلوں کے نقطہ نظر سے دیکھیں کہ اس میں پاسبلٹی آف ریویو، پاسبلٹی کہ آپ نے ریوزٹ کرنا ہے، لیکن اس کا جو ایک تھوڑا سا نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ریاست ہے اس کی مینجمنٹ کے اندر انٹرفیرنس کورٹس کی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اب جج صاحبان کی وہ ٹریننگ نہیں ہے، نہ مینجمنٹ کی ہے، نہ اکنامکس کی ہے، نہ بیلنس شیٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے، نہ کسی بھی بورڈ کے کنسرنز کو ہے. تو ہوا یوں کہ فیڈرل گورنمنٹ میں تو 199 کی بنیاد پر یہ چیز طے ہوگی کہ فیڈرل گورنمنٹ کے کسی بھی معاملے میں کسی بھی ڈیسیجن کو ہائی کورٹ بلا سکتا ہے، فائل منگوا سکتا ہے. تو پھر یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے کچھ فنکشنز کو آف لوڈ کر دے ادارے بنا کر، اور ان اداروں میں یہ جو اسپیشلائزڈ ایریاز ہیں ان کو کہا جائے آپ ان کو انڈیپینڈنٹلی ہینڈل کریں، اپنے اپنے بورڈ بنائیں اور ان معاملات کو طے کریں. سو ریلوے ایکٹ پرانا بنا ہوا ہے کہ بھی ریلوے کی کو ہینڈل کرنے کے لیے، یا آپ نے کوئی اور ایکٹ آپ نے کہا کہ یونیورسٹی بنائی جائے، یونیورسٹی بجائے پروونشل ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے اس کا ایک اپنا قانون بنا دیا جائے تاکہ یونیورسٹی کا جو بورڈ ہے وہ مکمل آزاد ہو جائے اور وہ فیصلے کرے ڈگریاں دینی ہے، کیمپس کھولنا ہے، انڈکٹ کرنا ہے، لوگوں کو رکھنا ہے، ہائر کرنا ہے، فائر کرنا ہے. اسی طرح بے شمار ادارے، اس طرح کے ادارے کوئی 250 سے زیادہ ہیں، فیڈرل سطح پر بھی اور پروونشل سطح پر بھی. ان میں کے پاس بڑے بڑے اہم کام ہیں. پی آئی اے ہے، کوئی بینکس ہیں جو بنے ہیں اسی طرح قوانین کے تھرو. منشا یہ تھا ان سارے قوانین کو بنانے کا کہ فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کے فنکشنز آف لوڈ ہو جائیں ان پر، اور یہ کورٹس کی دسترس سے محفوظ رہ کر انڈیپینڈنٹلی
جس مقصد کے لیے انہیں بنایا گیا اس مقصد پر فوکس کریں، تاکہ اگر کسی کے قانون بنایا گیا، پی آئی اے کا ایکٹ بنایا گیا، تو پی آئی اے والے جو بورڈ والے ہیں وہ اس کو ایک اچھا آرگنائزیشن کے طور پہ بنائیں۔ اگر وہ کسی کو کہتے ہیں اس اسٹیشن مینیجر کو میں نے تبدیل کرنا ہے، تو یہ حق ہونا چاہیے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا کہ اس نے تبدیل کرنا ہے، بیکاز ان کا خیال درست نہیں ہے۔ اب وہ جس کو تبدیل کیا ہے وہ کورٹ میں چلا گیا، اس نے کہا جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی، کورٹ نے کہا نہیں آپ اس کو وہیں رکھیں۔ کیا ہوا؟ بورڈ کا جو فیصلہ ہے، جو چیف ایگزیکٹو کا فیصلہ ہے، اس کو اوور رول کر دیا کورٹ نے۔ اور یہ ہم پھر دیکھتے ہیں بار بار، یہ ہم سارے وکلا جو ہیں ان چیزوں کو دیکھتے آ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اوور انٹرفیئرنس ہے اسٹیٹوٹری اداروں میں، اس سے ملک کی گورننس کو بریک لگی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ بریکوں کی وجہ سے اس کا نقصان بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک شخص نے ریلیف لیا، اس نے کہا جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، مجھے پینشن دے دے۔ کورٹ نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لائن لگ گئی، پتہ لگا 5000 امپلائیز کی اپلیکیشنیں آ گئیں، وہ بینک آلموسٹ بینکرپٹ ہونے کے نزدیک پہنچ گیا، اربوں میں وہ اماؤنٹس چلے گئے۔ تو اسی طرح اور جو فیصلے ہیں جو اسپیشلائز بورڈ ممبرز کرتے ہیں، ان کا اس ایریا کا تجربہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ پروجیکٹ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کام ایسے کرنا، یہ کام ویسے کرنا، یہ چیز خریدنی ہے، یہ نہیں خریدنی۔ اس میں جب کورٹ انٹرفیئر کر کے کہتا ہے مجھے آپ بتائیں آپ نے کیوں یہ فیصلے کیے، بادیوں نظر میں تو بڑی معقول بات لگتی ہے، لیکن در حقیقت وہ لوگ جو پروفیشنلی ٹرینڈ ہیں کسی ایریا کے، وہ اب جواب دہ ہیں ایک جج صاحب کو جن کا ان ایریاز کا بیک گراؤنڈ اتنا ڈیپتھ کا نہیں ہے۔ وہ یقیناً ایک بونافائیڈ ایکسرسائز کر رہے ہیں، وہ بھی نیک نیتی بھی کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت اس کا نقطہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کا فائدہ اگر کورٹ سیلف ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں تو وہ محسوس کریں گے کہ میکنزم جو ان کے نیچے دیے گئے ہیں، کئی اداروں میں ڈپارٹمنٹل ریمیڈیز کا کانسیپٹ ہے، ریزولوشن کے کانسیپٹس ہیں، فورمز بنائے ہوئے ہیں، اپیلیٹ باڈیز بنی ہوئی ہیں، وہ اس طرف بھجوائیں تاکہ ان کا بھی لوڈ جو ہے وہ کم ہو۔ اور اگر یہ نہ ہوگا تو پھر جو جوڈیشل چاہے اسے آپ ایکٹیویزم کے طور پر ٹریٹ کریں، چاہے کوئی، مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم اس انٹرفیئرنس کی وجہ سے، میرے پاس ذہن میں بے شمار اداروں کے نام ہیں جن کی فنکشننگ رک گئی ہے بیکاز آف دیز ایکسیسو انٹرفیئرنس۔ ویری رائٹلی آبزرو جی، بالکل، اور یہ اداروں سے لے کے آپ کے سرکاری محکمے ہیں ان کی فنکشننگ بھی روکی جاتی ہے، ان کے سینئر جو آفیسرز ہیں ان کو ڈیلی بلایا جاتا ہے، یہ بالکل ایک پرابلمٹک سچویشن ہے۔